بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب غلام سرور خان صاحب، جناب حاجی امجد محمود چودھری صاحب ایم پی اے پی پی 13، جناب واسق قیوم عباسی صاحب ایم پی اے پی پی 12، جناب چودھری افضل صاحب سابقہ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی، چودھری امیر افضل صاحب، چودھری اعجاز انور صاحب. اتنے نام ہیں کہ میں لوں گا تو شام اور ٹائم گزر جائے گا. میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ تمام عظیم چہرے ہیں میری تسبیح کے دانے، نگاہ اٹھتی جاتی ہے، عبادت ہوتی جاتی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. تمام عظیم لوگوں کو سلام. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور وطن کی مٹی ایڑیاں رگڑنے دے ہم کو، ہمیں یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. جب انسانیت تڑپنے لگتی ہے، جب تہذیب سسکنے لگتی ہے، اور کفر و ریاکاری کے محیط بادل ہر سو اندھیرا پھیلا چکے ہوتے ہیں، اور جب کرپشن کی تاریکی کی دبیز پہ صبح روشن کے اجالے کو نگل چکی ہوتی ہیں، اور جب غلامی کی زنجیریں قوم کو جکڑ چکی ہوتی ہیں، جب یہ لٹیرے اور بھکاری حکمران ہم پہ مسلط ہو چکے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اندھیرے کی کوکھ سے سویرے کو جنم دینے کے لیے، باطل کے شبستان وجود میں کب کبھی دوڑا دینے کے لیے، اور بنی نوع انسان میں انسانیت کی جوت جگانے کے لیے پاکستان کی دھرتی سے ایک سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی کی کرن نمودار ہوتی ہے، اور اس کرن کا نام ہے عمران خان. حاضرین کرام، آپ گواہ ہیں کہ صرف 4 ہفتے قبل لٹیروں اور بھکاریوں کی، غلامی پسند لوگوں کی ایک حکومت ہم پہ مسلط کر دی گئی، جو بنیادی طور پہ مہنگائی مقاوم مارچ لے کے آئے تھے، جنہیں عمران خان سے یہ گلہ تھا کہ مہنگائی بڑھ چکی ہے. لیکن آج 4 ہفتے کے بعد مہنگائی کئی گنا بڑھ چکی ہے. جو ان کا بنیادی موٹو تھا، جس کے تحت وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئے تھے، وہ ناکام ہو چکا، کیونکہ آپ کے سامنے آج ڈالر اوپن مارکیٹ میں 195 روپے پہ بند ہوا. عمران خان جب گیا تھا تو ڈالر 182 روپے پہ تھا. آج آپ مہنگائی خود مارکیٹ جا کے دیکھیں. پاکستان کے ذرائع مبادلہ کے جو ذخائر عمران خان 22 ارب کے ڈالر کے چھوڑ کے گیا تھا. عمران خان جو 22 ارب ڈالرز کے ذرائع مبادلہ چھوڑ کے گیا تھا، آج 10.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں. بدقسمتی سے یہ ملک، یہ مملکت خداداد، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ آ چکا ہے. یہ کاسہ گدائی لے کے یہ بیکاری سعودی عرب گئے، انہوں نے جھنڈی دکھا دی. یہ یو اے ای گئے، ادھر سے جھنڈی دکھا دی. امریکہ جو ان کا انداتا بنا پھرتا تھا، اس نے جھنڈی دکھا دی. آئی ایم ایف نے یہاں آنے سے انکار کر دیا. انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ لٹیرے، چور اور بیکاری ہیں، یہ کسی طور سے اس حکومت کو سنبھال نہیں سکتے. اس لیے ہر بندے نے، ہر حکومت نے، ہر ملک نے آگ پیچھے کھینچ لیا ہے، اور آج بدقسمتی سے ہمارا ملک تباہی کے دہانے پہ آن کھڑا ہوا ہے. میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، آج اس کنونشن کا جو مقصد ہے، حاجی غلام سرور خان صاحب کی کال جو بنیادی طور پہ عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ہے، اور عمران خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کال دیں گے. آپ سب کو نکلنا ہوگا، کیونکہ میں نے یہ بھی بابسوخ ذرائع سے سنا ہے کہ ہر یونین کاؤنسل لیول پہ جو لوگ متحرک ہیں، ان لٹیروں نے، نون لیگ گورنمنٹ نے ان کی لسٹیں بنوا لی ہیں کہ تاکہ ان کو گرفتار کر دیا جائے. میں بھی اس میں سر فہرست ہوں، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہوں. میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. آج قیادت کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی بند ہو جائے، آپ لوگ نکلیں گے انشاءاللہ. جب عمران خان کال دے گا تو آپ ضرور نکلیں گے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی بچت کی جنگ ہے. آپ اگر نہیں نکلے تو یقین کریں آپ کا لیڈر
اس کے بعد آپ کو کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا. تو میری گزارش ہے کہ جب بھی غلام سرور خان صاحب آپ کو کال دیں, آپ جوک در جوک نکلیے گا. ہم کہیں پہ بھی ہوں, پس زندہ ہوں یا سامنے ہوں, آپ نے ضرور نکلنا ہے, اس لیے کہ آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا. ہم لوگ دیہات کے لوگ ہیں, ہم خطہ پوٹھوار کے لوگ ہیں, ہم غیرت مند دھرتی کے سپوت ہیں. یہاں پہ ہر قدم پہ ہمارے فوجی جوانوں نے شہادتیں دی ہیں. جہاں جاؤں تو وہاں پہ ایک شہید کی قبر نظر آتی ہے. آج سے 3 ہفتے قبل میری اپنی یونین کاؤنسل میں ایک حوالدار بلوچستان میں دفاع وطن کے لیے شہید ہوا. لہٰذا مجھے معلوم ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا ایک تنقید ہے یا مین سٹریم میڈیا پہ ہے, لیکن فوج کے اوپر ہم سارے یکجا ہیں. پاک فوج کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ ہماری دھرتی کے محافظ ہیں. اس لیے کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے خود کہا کہ میری جان سے زیادہ قیمتی مجھے پاک فوج ہے. لہذا آپ تو سادہ لوگ ہیں, ہم جیسے غیرت مند لوگ ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ سب پاک فوج کی دل سے عزت کرتے ہیں. آخر میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, کیونکہ میں 3 پشتوں سے فوجی بھی ہوں, عمران خان کا چاہنے والا ہوں, لیکن ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, ان غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا قطعہ پیش کرتا ہوں کہ ماؤں کا مان بھی, بہنوں کی حیا بھی تم سے, اد کھلے پھول سے بچوں کی بقا بھی تم سے. کیا کہوں کہ کتنے ہی رشتوں سے ہمارے ہو تم, وطن پاک کی عظمت کے ستارے ہو. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاک فوج فائنڈ اپ.